اچھا اتنی اہم ترین چیز ہے یہ کہ پیدل حج و زیارات انجام دینے سے متعلق یعنی اس کی نظر بھی کی جا سکتی. یعنی اگر کوئی شخص نظر کرے کہ میں پیدل نجف سے کربلا جاؤں گا یا جاؤں گی، اس کی کوئی اگر نظر بھی مانے یا مثلا حج کو پیدل انجام دینے کی نظر بھی مانے تو وہ نظر منعقد ہو جاتی ہے شرعاً، اور پھر اس کو پیدل ہی زیارت یا وہ حج وغیرہ یا عمرہ اس انداز سے انجام دینا ہوگا. یہ ایک فقہی حکم بھی ہے، یعنی پیدل زیارت کی مشروعیت ثابت ہے. ہر وہ چیز جو مشروع ہو یعنی اس کی نظر بھی مانی جا سکتی. اور جو زیارات کے سفر وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بہرحال یہ ہے کہ اگر شوہردار عورت ہے تو اپنے شوہر کی اجازت لے، اور اگر والدین کی اجازت تو اس صورت میں ہے کہ جب وہ ان کو اذیت اگر ہو رہی ہو وہاں جانے سے، مثلا حالات بہت ہی زیادہ خراب ہوں اور والدین اس لحاظ سے ان کو اذیت ہو رہی ہو، فکر مند ہو رہے ہوں، تو پھر والدین کی اجازت بھی درکار ہوتی. اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر نہیں جانا چاہیے، خواہ وہ سفر زیارت ہی کیوں نہ ہو. اور وہاں جا کر اکثر لوگ بہرحال چوکھٹ پر جا کر سجدہ کرنے والا جو ایک مسئلہ آتا ہے، لوگ اس کو اس طور پر سمجھتے نہیں. دیکھیے سجدہ شکر کی نیت سے کسی بھی سمت میں سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے یہ ہو کہ ہم ائمہ معصومین کو جا کر جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں. لوگ بہت سے افراد اس کے اوپر، کیونکہ سجدہ تعظیمی بھی ہماری فقہ میں حرام ہے، اور حضرت آدم کو اور برادران یوسف کا حضرت یوسف کو سجدہ کرنا، اس کے متعلق بھی علماء نے کہا کہ وہ حضرت یوسف کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ پروردگار عالم کو تھا، وہ شکر کے سجدے میں گر گئے تھے. اور حضرت آدم والا جو سجدہ تھا فرشتوں کا، وہ بھی سجدہ تعظیمی نہیں تھا بلکہ وہ حکم پروردگار کو سجدہ تھا. وہ پروردگار کسی بھی سمت میں حکم دے دے اگر سجدہ کرنے کا تو وہ تو حکم خدا کی بجاوری کا سجدہ تھا. اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا، تو اس پہ آیت اللہ خوئی نے بھی اس کے جوابات دیے کہ اگر آدم کو فقط قبلہ بنایا جاتا تو شیطان کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کا مطلب ہے سجدہ آدم کو ہی کروایا گیا تھا، قبلے کے طور پر نہیں تھا. قبلے کے طور پہ ہوتا تو اس کا کوئی محل نہیں تھا، شیطان کو بھی اس سے انکار نہیں تھا، لیکن شیطان بھی یہ بات سمجھ رہا تھا کہ سجدہ آدم ہی کو کروایا جا رہا ہے. تو آقا خوئی نے یہ بات لکھی اور دیگر علماء بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اصلاً حکم خدا کو سجدہ تھا. اب اللہ جس کو بھی کہتے کہ اس کو سجدہ کرو، درخت کو کہتے کہ اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، رخ بھی نہیں اسی کو سجدہ کرو، تو اب ہم جو چیز انجام دیں گے وہ حکم پروردگار کو انجام دیں گے. تو اس لحاظ سے یہ بات ہے. تو بہرحال وہاں جا کر سجدہ شکر انسان انجام دے، اور کوئی ایسی چیز بہرحال انجام نہ دے کہ جس سے انگشت نمائی وغیرہ کا جو ہے وہ سبب ہو. اور سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اور بہت بعض علماء کہتے ہیں کہ رکوع میں تعظیم کی حد تک جھک جانا بھی جائز نہیں. البتہ زیادہ اس پہ استفتاءات ملتے نہیں، الگ سے لکھ کے دریافت کیے جائیں تو ممکن ہے. اچھا اب زیارت اربعین کی سند، اب اصل میں موضوع اتنا بڑا ہے. اب دیکھیں وقت پورا ختم ہو گیا، اور انتہائی اہم ایک لیکچر آپ کا مولانا شیخ نادر صادقی صاحب یقیناً تشریف لے آئے ہوں گے. وہ بھی اس کو آج کسی موضوع کو بیان کریں گے. امکان ہے کہ شاید اربعین کے سلسلے میں ہی ان کی بات غالباً، لیکن بہرحال تو زیارت اربعین کی سند کے متعلق بھی علماء نے یہ بات کہی ہے کہ صفوان ابن مہران کی جو اربعین کی زیارت ہے، اس سلسلے میں کیا اس کی روایت معتبر ہے؟ تو اکثر علماء نے اس روایت کو معتبر قرار دیا. اچھا یہ جو صفوان ہیں جو اس کے راوی ہیں، یہ زیارت اربعین کے راویوں میں سے بھی ہیں، زیارت وارثہ کے راویوں میں سے بھی ہیں، اور دعائے علقمہ جو ہے اس کے راویوں میں سے بھی ہیں. اور یہ وہی صفوان ہے جن کو صفوان جمال کہا جاتا ہے، جو اونٹ کرائے پہ دیا کرتے تھے. اور بہت مشہور ان کا ایک واقعہ ہے جس کا جانے کا ٹائم نہیں ہے، کہ یہ اونٹ ہارون رشید کو بھی کرائے پہ دیا کرتے تھے. اور یہ وہ ہیں کہ جو چھٹے امام کے ساتھ امیر مولا کائنات کی قبر کی زیارت کے لیے مخفیانہ طور پر آتے تھے، یعنی چھٹے امام کے ساتھ آتے تھے. صفوان جمال اتنے قریبی صحابی تھے جبکہ اس وقت قبر حضرت امیر المومنین ظاہر بھی نہیں ہوئی تھی. تو بہت مخفیانہ طور پر کم سے کم 20 دفعہ تو ملتا ہے کہ وہ، یا 20 سال غالباً میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس طرح سے وہ چھٹے امام کے ساتھ قبر امیر المومنین کی زیارت کے لیے آتے رہے تھے.
اور تقریباً 71 روایات ایسی ہیں جس میں صفوان ابن جمال راویوں کے طور پر ہیں. تو بہرحال ان کی اس روایت معتبر ہے. آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض بھی فرماتے ہیں کہ زیارت مشہور و معروف ہے، اور آیت اللہ تقی مدرسی بھی فرماتے ہیں اس کے اعتبار کے موضوع پر. اور زیارت اربعین کی سند جو ہے وہ آیت اللہ شیخ وحید خراسانی بھی اس کو فرماتے ہیں کہ یہ معتبر ہے. اس وجہ سے یہ چیز بیان ہو رہی کیونکہ بہت سے افراد جن کو ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کا ایک جنون سوار ہوتا ہے، وہ زیارت اربعین کے اوپر بھی یہی والے اشکالات کرنے لگے ہیں کہ یہ معتبر نہیں ہے زیارت اربعین. تو اس لحاظ سے یہ فتاوے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. تو زیارت اربعین کی سند میں آیت اللہ سعید الحکیم بھی فرماتے تھے کہ یہ اس کے زیارت کے الفاظ مشہور ہیں اور مناسب نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خدشہ ظاہر کیا جائے. اور بڑا طویل اب اس کا موقع نہیں ہے پڑھنے کا. آیت اللہ سید ضیاء مرتضوی نے پورے اس کے تفصیل بیان کی ہے کہ یہ زیارت اربعین کی طور پر مستند روایت سے ثابت ہے. آیت اللہ خوئی سے بھی جب پوچھا، آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ دعاؤں اور زیارت کے سلسلے میں سند کو ملاحظہ کیا ہی نہیں جاتا، بلکہ ان کی سند ان کے اعلیٰ اور بلند پایا مضامین ہوتے ہیں، یہی بس ان کی سند. اور یہی آیت اللہ سیستانی سے مختلف انداز سے زیارت اربعین کا سوال کیا گیا اور کہا کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ زیارت اربعین ثابت نہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ایسے افراد کی بات پر بالکل کان نہ دھرے جائیں. اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ ورنہ مولانا کا میں وقت لے لوں گا، وہ مناسب نہیں ہے. اگرچہ گفتگو اس کے اندر اور بھی بہت کافی موجود تھی. تو بہرحال بس آخر میں یہی دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ آئندہ سالوں میں ہمیں بھی محروم قرار نہ دے اور دیگر زائرین کی طرح سے اس طرح اس سال زائرین اربعین کے موقع پر وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود.